ہاں پیارے، بس غور کرنے کی ضرورت ہے، آخر کون سی کمی ہے ہمارے بیچ جو ہمیں بہتر انسان نہیں بننے دے رہی ہے؟ کون سی کمی ہے؟ ہمارے باپ نے لقمے بھی اچھے کھلائے، قیمتی سے قیمتی پوشاک بھی پہنائی، اچھے طریقے سے ہمیں گفتگو کرنا سکھایا، ہمیں اپنے پیر پہ پیر رکھ کے چلنا سکھایا۔ اس باپ نے پرورش تو اس انداز سے کی تھی کہ خود تو فاقے رہا لیکن ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا۔ پھر کون سی کمی رہ گئی تھی ہماری پرورش میں آج ہم اچھے انسان نہ بن سکے؟ بس غور کریں پیارے، میرے حضور سے پوچھا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ سب سے بہتر ہم میں کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری گفتگو منبر سے لے کے نیچے تک اور دائیں سے لے کے بائیں تک سبھی سے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ پھر کہا حضور پھر کون؟ پھر میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کون؟ میرے نبی نے فرمایا پھر بھی وہی ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ آج ہم دیکھیں کسی سے مسکرا کے بات کر لینا یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے، کسی کو ہنس کے بات کر لینا یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ اگر مسکرا کے بات کرنا اچھے اخلاق کی دلیل ہوتی تو جائیے فلائٹ کے اندر جائیے جن سے آپ کا کبھی سابقہ نہیں پڑا، جو پہلی مرتبہ ایئر ہوسٹس گرلز آتی ہیں اور آنے کے بعد آپ سے بات کرتی ہیں، آپ 10 بار پانی مانگیں گے وہ مسکرا کے بات کریں گی۔ آپ کیا کہو گے یہ حسن اخلاق ہے؟ نہیں نہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، انہیں پڑھایا گیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے تب بھی مسکرا کے بات کرنا ہے، اگر تم سے 10 بار کوئی پانی مانگے تب بھی تمہیں چہرہ بگاڑ کے نہیں ملنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے نہیں پیارے، حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ غور سے سن پیارے، یہ موضوع تو بہت وسیع ہے لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا کون ہے؟ بڑا کسی نے کہا بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں سب چھوٹے نظر آئے، وہ بڑا ہے۔ تو دوسرے دانشور نے کھڑے ہو کے کہا تھا نہیں نہیں، بڑا وہ نہیں ہے جس کی محفل میں دوسرے چھوٹے نظر آئے، بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی بھی چھوٹا چھوٹا نظر نہ آئے، اگر چھوٹے بھی جائیں تو بڑے نظر آئے۔ اگر اس محفل کو تلاش کرنا ہے تو چل ڈھونڈ، وہ محفل مصطفیٰ کی گلیوں میں ملے گی، مسجد نبوی میں ملے گی، مکے کی بہاروں میں ملے گی، وہ محفل مصطفیٰ کے پہلو میں ملے گی۔ اگر بلال آیا ہے تو چھوٹا نہیں رہا، ابو بکر کی کروٹ میں بیٹھا تو زمانے نے دیکھا ابو بکر کا پہلو تھا، زمانے میں بڑا نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کو کیا ہوا ہے پیارے؟ ممبر سے لے کے نیچے تک کی بات کرتا ہوں، ارباب ممبر سے گزارش ہے گستاخی ہو جائے تو معاف کیا جائے، لیکن میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو دو حرف پڑھنے کے بعد ذرا سا عروج مل جاتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتا ہے، ان کو منہ نہیں لگایا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے، اس ممبر پہ بیٹھنے والا اگر تو کرسی پہ بیٹھا ہے تو تیری یہ اوقات نہیں ہے کہ تو سب سے بڑا ہو گیا ہے، ورنہ تو کیا جانتا ہے اس ممبر پہ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ میرے جیسوں کو کیسا کیسا بنایا ہوگا۔ کسی بھی چپ کو آپ ادنا نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے اگر مجھے لہجہ آ گیا ہے، بات کرنی آ گئی ہے تو پھر عالم کتنا بھی بڑا ہو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میں کھڑا ہوا تو میری شان کم ہو جائے گی، میری اوقات چھوٹی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت علی نے فرمایا تھا او لوگو اگر تمہیں یہ لگتا ہے اللہ کے لیے جھکنے سے اگر تم چھوٹے ہو جاؤ گے تو حضرت علی نے کہا تھا، علی وعدہ کرتا ہے اگر خدا کے لیے جھکنے سے کسی کی عزت کم ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ علی نے کہا تھا خدا کے لیے جھکو گے اللہ تمہیں زمانے میں بلندی عطا فرما دے۔